جس نے استغفار کو اپنے اوپر ضروری قرار دے دیا تو اللہ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا۔ مسواک لازمی کیا کرو کیونکہ یہ منہ کو پاک کرتی ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد لازمی پورا ہو جاتا ہے۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ ہر ماہ 3 روزے رکھنا سینے کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانے سے برکت اور وسعت رزق ختم ہو جاتی ہے۔ بینائی کی حفاظت کے لیے 5 نمازوں کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے اوپر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں۔ بعد از نماز فجر سورہ یاسین پڑھنے سے دن بھر کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بعد از نماز ظہر سورہ فتح پڑھنے سے دشمنوں اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ بعد از نماز عصر سورہ نبا پڑھنے سے گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے۔ بعد از نماز مغرب سورہ واقعہ پڑھنے سے فقر و فاقہ اور بھوک کی شکایت نہیں ہوگی۔ بعد از نماز عشاء سورہ ملک پڑھنے سے عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ جب مسلمان بندہ صدقہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ ڈالتا ہے۔ کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں داخل ہے۔ جن کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں اور جسمانی کمزوری ہو، روزانہ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا کر سویا کریں۔ کھانے کے بعد صرف 3 چمچ دہی کھا لیں، معدے کی تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پودینے کا مسلسل استعمال جلد کے داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے اور دانوں سے نجات دلاتا ہے۔ جن کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا رہتا ہو انہیں چاہیے کہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کریں۔ معدے کو ہمیشہ تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد گڑ کھایا کرو۔ چاکلیٹ یا نمک میں لپٹے بادام ہرگز استعمال نہ کیا کریں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اجوائن پیٹ کے درد میں بہت مفید ہوتی ہے، یہ تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ 2 کیلے آدھا پاؤ دہی کے ساتھ کھانے سے بد ہضمی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کیا کرو، آپ کو موٹاپے کی بیماری نہیں ہوگی۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل استعمال کرو۔ بھنی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد روزانہ 3 مرتبہ لہسن کھانے سے پیٹ صاف رہتا ہے۔ پیاز کا استعمال خون کو پتلا کرتا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہوں تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھاؤ۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھاؤ گے تو صحت مند رہو گے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ نہار منہ کھجور کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھجور پانی میں بھگو کر کھا لیں تو اس کا استعمال جگر کو طاقت دیتا ہے۔ روزانہ رات کو 8 بادام، 21 دانے کشمش اور 2 دانے انجیر کے 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ نسخہ حیرت انگیز طور پر پٹھوں اور دماغ کو طاقت دے گا اور جسمانی قوت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھجور کھانے سے جنسی صحت بہتر ہوتی ہے اور خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ چھہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت با اور امساک پیدا کرتے ہیں۔ سینے کی جلن کے شکار مریضوں کو باقاعدگی سے روزانہ چند کیلے کھلایا کریں۔
روزانہ اخروٹ کھانے کے 5 فائدے: وزن کم کرتا ہے اور ہڈیوں کے لیے مفید ہے، جگر کی صفائی کرتا ہے اور حافظہ قوی کرتا ہے، دل کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو روزانہ کم از کم 6 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ 3 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ ناشتے کے بعد سبز چائے کا 1 کپ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے۔ تیز پتی کی چائے ہاضمے کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ کدو کھاؤ، یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کے ورم وغیرہ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس دل اور دماغ، معدے اور جنسی اعضاء کو تقویت دیتا ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ ٹماٹر خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور خون کو صاف رکھتا ہے۔ شوگر اور موٹاپے میں صبح و نہار منہ ایک بڑا سرخ ٹماٹر پھل کی طرح استعمال کیا جائے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگایا کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو اور جسمانی کمزوری دور کرنا ہو وہ شخص آم کھایا کرے۔ کسوری میتھی کے بیج پیس کر پاؤڈر بنا لیں، یہ دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور بد ہضمی کو ختم کرتے ہیں۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن کھانے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے، چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ انجیر کھانے سے بواسیر ختم ہوتی ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے، وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہے اور بخار میں بہت فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ کھانے کے بعد 1 کیلا کھا لینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ روزانہ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیلا زیادہ کھاؤ، قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ سفید کپڑے زیادہ پہنا کرو کیونکہ یہ بابرکت لباس ہے اور انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ دودھ میں سونف ڈال کر پینا کمر کے درد کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا جھلکنے لگے تو دودھ کے اندر چھہارے ڈال کر پیو، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ پیٹ کا درد ہو یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ لیں اور ہلکا سا نمک بھی شامل کر کے پی لیا کریں۔ بخار کے مریضوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ توری کی سبزی کھانے سے جسم میں بے تحاشا طاقت آ جاتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے آفات دور ہوں گی اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جامن کا پھل کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر صبح و نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔
معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ اسٹرابری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نہار پیٹ ورزش انتہائی مفید ہے۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا مشروب پیتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگا دیے جائے تو ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو کیونکہ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ گرم کھانے کو پھونک سے نہ ٹھنڈا کرو اور اندھیرے میں مت کھاؤ۔ کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ منہ بھر کے نہ کھاؤ کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اور نہ ہی منہ سے کھانا نکال کر کھاؤ۔